بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات 6 اور 7 سے لکل افاق، تباہی ہے ہر ایک گڑنے والے کی جو سخت گڑتا ہے، اسیم گناہگار کی، یسمعو جو سنتا ہے، آیات اللہ اللہ کی آیاتوں، تتلا علیہ جو پڑھی جاتی ہے اس پر، ثم پھر یسر وہ اصرار کرتا ہے، وہ اڑا رہتا ہے، مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، کألم گویا کہ نہیں، یسمعها اس نے سنا اس کو، فبشرہ پس خوشخبری دے دو اسے، بعذاب الیم عذاب دردناک کی۔ یہ گڑی ہوئی بات نہیں ہے، گڑی ہوئی اپنے تئیں سے بات کرنا، غیر علمی باتیں کرنا، یہ گناہگار ان کے لیے تباہی ہے۔ یار ابھی آپ آ جائے، یہ جو پیچھے ہماری کتابیں، آپ کا کیا خیال ہے اس میں کتنی باتیں گڑی ہوں گی؟ یہ دور آپ آج کی بات نہیں کریں، آج سے کوئی 1200 سال پہلے جب امام بخاری نے کام شروع کیا حدیث پر، تو 6 لاکھ حدیثیں اس کو ملی، ان میں سے لاکھوں حدیثیں کیا تھی؟ گڑی ہوئی تھی۔ کوئی 7000 اس نے نکالا ادھر ادھر کر کے، کوئی 4500، یعنی 4 لاکھ نہیں، 5,90,000 94,000 بلکہ 95 95 یہ گڑی ہوئی باتیں۔ جب دوسرا امام اٹھا اتنی گڑی باتیں اس کو بھی ملی، پھر اس کتابوں میں آپ جائیں تو اس میں بھی آپ کو گڑی ہوئی باتیں ملیں گی۔ آپ ذرا اندازہ کریں، تو ان کے لیے تباہی نہیں ہے کہ وہ گڑی ہوئی باتوں کو سچ سمجھیں۔ اب کسی نے ایک بات گڑی، نعوذ باللہ، کہ نبی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق کا مالک تھا، کیا اللہ کا نبی تھا، وہ تو وہی تھا جس نے 6 سال کی بچی کے ساتھ منگنی کی، وہ تو وہی تھا جس نے 9 سال کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کی۔ اب اس گڑی ہوئی بات پر سارے مسلمانوں نے ایمان، تو وہ تباہ نہیں ہو جائیں گے جو اپنے عظیم پیغمبر پر اتنا بڑا بلیم لگائیں گے۔ آج اگر یہ بلیم آپ کسی پر لگاؤ تو وہ چیخے گا، چلائے گا کہ میں نے کب جو ہے نا چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کی۔ اس طرح کی گڑی ہوئی باتیں ہر شعبے میں، اور ہم مزے لے لے کر اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے اور ثواب کی نیت سے اس پر عمل کرتے، اس لیے آج ہم تباہ ہیں۔ اور قرآن کے مقابل میں پھر گڑی ہوئی باتیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اس کے مقابل میں ایک آدمی اپنی بات لاتا ہے، اپنی گڑی ہوئی بات لاتا ہے، اپنے خیال سے، کوئی علم نہیں، اور اس گڑی ہوئی بات کو درجہ ملتا ہے۔ تو اللہ نے بولا ہر جھوٹے جو باتیں گڑتی ہیں گنہگار کے لیے ہلاکت۔ اس کو مسلمان سوچے، مسلمان تو آج اس کو سوا سمجھ رہا ہے گڑی ہوئی باتوں کو، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے انہی کتابوں پر موت دے دے جو گڑی ہوئی اس میں بات ہے۔ خدا کے بندے قطعی کتاب پر موت مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پر موت دے دے جو اللہ کا کلام ہے، جس میں گڑی ہوئی باتیں بھی ہیں، جس میں شک نہیں ہے، جس میں شبہ نہیں ہے، باقاعدہ وہ فخر کرتے اس پر۔ اور عجیب ہے کہ گڑی ہوئی باتوں پر قرآن کو منسوخ کرتے، گڑی ہوئی باتوں پر، پھر کہتے ہیں یار مسلمان ترقی نہیں کرتے، اللہ کا فضل کیوں مسلمانوں پر نہیں؟ ابھی آپ پڑھ رہے تھے مسلمانوں کو خلافت کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اللہ کا تو وعدہ ہی ملے گا۔ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے جو عمل کرتے ہیں صالح۔ تو آپ کا ایمان کدھر ہے؟ آپ تو اللہ کی کلام کے بجائے میری بات کو زیادہ ترجیح دیتے۔ عجیب ہے لوگوں پر، اللہ کے آیاتوں کو جب سنتے ہیں نا، جب کہ اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، میری زبان سے نہیں، آپ کی زبان سے نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات، اس کی زبان اقدس سے قرآن کی تلاوت ہوتی، اس کو سنتا ہے، مگر اس کا تکبر
اندر کا پنڈار وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں اس باتوں کو نہیں مانا. اتنے بڑے مولوی ہو کر تم قرآن کی باتوں کو سنتے, تم تو علامہ ہو, تم تو بڑے شیخ ہو, تم تو بڑے فقیہ ہو. تکبر ایسی چیز, میرے ساتھ علم کا سند ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں قرآن کے آیتوں کو آپ تلاوت کریں نا, یہ سنیں گے اس کو, مگر وہ اصرار کریں گے کس بات پر, کس بات پر اصرار کریں گے؟ اس پر اقرار کریں, کیونکہ وہ متکبر ہے, اپنی بات سے اٹھتا نہیں ہے, اپنے بزرگوں کی بات, کیونکہ اس نے اپنے بزرگ کو خدا سے بڑا سمجھا. اس کا بزرگ اس کے ذہن میں اس کے ذہن پر چھایا ہوا ہے, اس کے دل پر جو ہے نا چھایا ہوا ہے, تو وہ اپنی بزرگ کی بات کو چھوڑے گا پھر؟ اس کا تکبر اس برداشت کرے گا جب اس نے اس کو اکابرین بولا ہے, جب اس نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا کا درجہ دیا, تو کدھر چھوڑے گا اس کو؟ سب جھوٹ بولتے ہیں. تو بھائی اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ جا کر اسی جس کو تم نے خدا بنایا اس کو بول, اس کا ترجمہ کر کہ قرآن کی آیت کیا کہتا ہے. تو فرمایا, دیکھیں اس آیات کو پھر ہر جھوٹے گناہگار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی آیاتوں کو, جو اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے, اس کو سنتا ہے لیکن غرور سے اپنی ضد پر یوں اڑا رہتا ہے گویا اس نے سنائی نہیں, گویا اس نے سنائی نہیں. بس آپ اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. تو آج قرآن کو سن کر کون اس کو جھٹلا رہے؟ دیکھو جاپانی تو قرآن کو نہیں سن رہے, وہ تو نہیں سن رہے, یورپ والے تو نہیں سن رہے, افریقہ والے تو نہیں سن رہے, روس والے تو نہیں سن رہے, یہ عام لوگ بیچارے تو نہیں سن رہے. جو سن رہا ہے نا, جو سن رہا ہے, کیا وہ اس آیات پر عمل کر رہے ہیں؟ اس کو ترجیح دے رہے ہیں. پھر بولتے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے, اللہ بچہ نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے احساسات نہیں ہے. تمہارا عمل تم کو برباد کر رہا ہے. ایک آدمی جب زہر کھائے گا تو کیا ہوئے گا؟ مرے گا. ایک آدمی جھوٹ پر چلے گا تو ترقی کرے گا. آپ سچ کو چھوڑ کر جھوٹ پر چلتے, سونے کو چھوڑ کر کوٹ پر چلتے. اور جب ہمارے آیتوں کا اسے کچھ علم ہوتا ہے, کبھی کبھی قرآن کی طرف آتا ہے, کچھ اس کو علم ہو جاتا ہے, کچھ آیتوں کا اس کو علم بھی ہوتا ہے, اس کو معلوم نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ ہے. سب کو معلوم ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, اللہ کی تعریف کریں گے, اللہ کا حمد کریں گے, اللہ کا شکر بیان کریں گے. ہر آدمی کو معلوم ہے, پتہ تو چل گیا, مگر اس کے باوجود کس کی بڑائی بیان کریں؟ تو پھر آج ہمارے ملک میں کن کی تعریفیں ہو رہی, ہماری زبانوں پر کن کا نام, ہمارے دماغ پر کون چاہیے, ہمارے بڑے کون ہیں, ہر مجلس میں کن کی باتیں ہو رہی, کس سے لوگ ڈرتے ہیں, کس سے خوف کھاتے ہیں, اور کس سے محبت کرتے ہیں, کس کے پیچھے بھاگتے ہیں, کس کی اطاعت کرتے ہیں, کس کے شکر گزار ہیں. ہر آدمی کو معلوم, جانتے پوچھتے. اور جب ہمارے آیتوں کا اسے کچھ علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. نعوذ باللہ, ہم تو مذاق نہیں اڑاتے, مگر عمل میں ہم بھی تو ذرا یعنی ایک چیز پر عمل نہ کرنا. میں آپ کو سونا دوں اور جا کر آپ اس کو کوٹ سے بدلے, یہ بھی تو مذاق ہے. اللہ نے ہم کو قرآن دیا, کس کو لے لو, اس سے ہدایت لے لو. یہ قرآن ہے, میرا کلام ہے, اس کو پڑھو, اس سے ہدایت لو, جنت میں جاؤ. اور ہم نے قرآن کو 7 کوشوں میں بند کرے اور لگے اپنی باتوں کے پیچھے. اس سے بڑا مذاق ہے؟ خدا کے بندو, یہ اللہ کا کلام, ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس میں ایک زیر زبر کی غلطی نہیں.
یہ وہی ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ محفوظ، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحریر کی شکل دی تھی اور اصحاب رسول نے ہم تک پہنچایا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کر دیا؟ اس کو بند کر دیا، اس کتاب کو لے رازے بھائی دین خبری کی، دین اس میں یا اس میں؟ آپ دین کس سے سیکھ رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر مذاق نہیں، اس سے بڑھ کر مذاق نہیں۔ چھوڑے گا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے؟ چھوڑے گا؟ پھر دیکھنا آگے کیا ہوگا، آگے آگے دیکھیے پھر کیا ہوگا۔ ابھی تو کچھ پھر بھی مل رہا ہے نا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ دو عذاب سے ہم لوگ کو ضرور کیوں گزارے گا، جس طرح بنی اسرائیل کو، ایک بھوک کا عذاب، بھوک کا عذاب، ایک خوف کا عذاب۔ وہ خوف کیا چاہے گا؟ وہ ذلیل کرے گا اس کو، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جو اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا کرتا۔ جانتا بھی ہے، جاپان والے تو بیچارے نہیں جانتے، امریکیوں سے تو گلا نہیں ہے۔ مسلمان تمہارا تو عقیدہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ کا کلام، تمہارا عقیدہ ہے کہ اس میں ہدایت ہے، تم تو ہر دن اللہ سے دعا مانگتے ہو کہ اللہ مجھے جو ہدایت دے دے، اور تمہارا عقیدہ ہے کہ ہدایت قرآن میں۔ کچھ آیاتوں کو تم سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، مگر اس کے مقابل میں تم نے ترجیح کس بات کو دی؟ تم کو سونا ملا، تم نے سونے کو جیب میں ڈالا، کوٹ کو جو ہے نا، کوٹ کو چلا، کوٹ چلتا ہے، کوٹ چلتا ہے، جیلی دوائیوں سے علاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے تمہاری اصلی دوائیاں لکھا، تم آ کر میڈیکل والے سے اس کو بدل دیا، یہ اصلی دوائی ادھر رکھو، ہم کو جیلی دوائی دے دیں۔ دیکھنا ابھی کیا ہوگا، اور آگے دیکھنا، ابھی تو تنبیہ ہے۔ ایک دفعہ خوب ہمیں جھنجھوڑا جائے گا، شاید کہ پھر توبہ کرے لا۔ ابھی تو ہم لوگ مست ہیں، یہ بولتے ہیں نہیں ہمارے بڑے، وہ بولتے ہیں ہمارا بڑا، وہ بولتے ہیں ہمارا بڑا، وہ ہمارا بڑا، وہ ہمارا بڑا۔ اولئک لہم عذاب مہین، ادھر کیا آیا؟ عذاب مہین، ذلت والا عذاب۔ اللہ ذلیل کرے گا، تم پر پتھر نہیں برسائے گا، زمین میں تم کو نہیں ڈالے گا، بڑے بڑے ظلم پر اللہ تم کو ذلیل کرے گا، ہلکا کرے گا تم کو، دوسروں کو تم پر مسلط کرے گا، تمہاری معیشت پر، تمہاری سیاست پر، تمہاری معاشرت پر، تمہاری سوچ پر، ہر چیز پر ان کو مسلط کرے گا، اور وہ تمہارا روپیہ دے کر تم کو ذلیل کرے گا۔ اب دیکھو، یہ مسلمانوں کا پیسہ ان کے بینکوں میں نا، اسی بینکوں سے آپ کو تڑپا تڑپا کر دیتے ہیں کچھ، اس سے اور کیا ضلالت؟ ہم کہتے نہیں جی یہ تو سب کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بھائی اگر مسلمانوں کے لیے تو کافروں پر کیوں عذاب مہین نہیں؟ ٹھیک ہے کافروں کے لیے مانا میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ان کے لیے کیا عذاب مہین ہے، بولتے نہیں آخرت میں کیا ہے، آخرت میں، تو پھر دنیا میں کیوں نہیں؟ بولتے یہ دنیا ان کے لیے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ دنیا ان کے لیے، پھر وہ جو دوسرے کافر ہیں ان کے لیے پھر یہ دنیا کیوں نہیں؟ یہ جو افریقہ میں کافر رہتے، جو غریب ہے، یہ جو برما میں کافر رہتے، یہ جو نیپال میں کافر رہتے، یہ جو ہمارے ملک میں جو عیسائی بیچارے رہتے، جو ہمارے مہتر ہے صفائی کرتے، یہ بھی تو کافر ہے، پھر ان کو بھی تو دولت مند ہونا چاہیے۔ اچھا تم دین میں عقل چلاتے ہو، یہ علماء سب جھوٹ بولتے ہیں، تم سچ بولتے ہو، چپ ہو جاؤ ورنہ بھی تم پر کافر کا فتویٰ لگائیں گے، توحید رسالت کا کیس تم پر لگائیں گے، توہین مذہب کا کیس تم پر لگائیں گے، اور اگر تم پر توہین لگائے سارے مسلمان کی پھر جو ہے نا اس سے یہ حالت ہے یار، اس طرح ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سیدھا سیدھا بولو جو بھی غلط کرے گا، دیکھیے زہر کافر بھی کھائے گا مرے گا، مسلمان بھی کھائے گا مرے گا، جھوٹ مسلمان بھی بولے گا گناہ ہے، کافر بھی بولے گا گناہ ہے نا، اسی طرح یہ کیسی بات ہے؟ کافر جھوٹ بولے گناہ ہے، مسلمان جھوٹ بولے گناہ نہیں، گناہ تو گناہ ہے۔ ایک کافر نے کسی کو مارا وہ قاتل ٹھہرا نا، اگر ایک مسلمان نے قصدن کسی کو مارا وہ بھی قاتل ٹھہرا۔ بولتے نہیں جی اس کو مت بولو، اس کو بولو،
پھر اللہ نے فرمایا ان کے لیے آگے دوزخ، ابھی تو عذاب مہین ہے، آگے جائیں تو دوزخ ہے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا یعنی غلط طریقے سے، ان کے کچھ کم نہ آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے 2 نمبری سے دنیا پیدا کیا، میں نے بےایمانی سے دنیا پیدا کیا، میں نے 2 نمبری سے شہرت پایا، میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر میں نے ترقی کی، کیا آپ کے دولت پر آخرت میں کام آئے گا؟ یہ 2 نمبر کی دنیا آپ کے منہ پر مارا جائے گا، یہ 2 نمبر کی شہرت آپ کے منہ پر مارا جائے گا، ادھر صرف حق قبول ہوئے گا اور سچ قبول ہو جائے گا، 2 نمبری قبول نہیں ہو جائے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ بس ہم دنیا میں بڑے آگے نکلے تو شاید نہیں، ادھر اللہ کا میزان ہے۔ کون کس کا میزان ہے؟ اللہ کا۔ ادھر تو میزان آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، آپ کو امتحان میں آپ میزان میں غبن کرے جو، تو کیا اللہ کا میزان نہیں ہے صحیح؟ ادھر تو آپ لوگوں کا میزان ہے، آپ رشوت دے کر جان چھوڑ سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، ادھر نہیں ہوگا ایسا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کے سوا ولی بنایا وہ ولی ان کے کام نہیں آئے گا، ولا، اور اسی طرح کام نہ آئے گا ان کے، متخذوا من دون اللہ اولیاء، مگر ہم کہتے نہیں ولی ہمارا کام آئے گا، ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہے ہم کو جنت میں لے جائے گا، ہمارا بھائی مولوی ہم کو قرآن میں جائے گا، وہ ولی صاحب میرا دوست ہے وہ ہم کو جنت میں لے جائے گا۔ خدا کے بندے، سب سے پہلے وہ کیسا ولی جو ایک چور کو جنت میں لے جاتا ہے، جس نے ایک مسلمان کے گھر کو، وہ کیسا ولی ایک ڈاکو آدمی کو جنت میں لے جائے گا؟ ولی ایسا کرتا ہے؟ یہ کیسا ولی ہے جو ایک بدماش کے لیے سفارش کرتا ہے؟ ولی تو وہ ہوگا جو اللہ کے دوستوں کا دوست ہوئے گا، البغض للہ والحب للہ۔ مگر ادھر ہم لوگوں نے اتنے ولی بنائے، اتنے ولی، برمار ہے ولیوں کا، برمار، بس عمل نہیں کرو ولی صاحب کو جنت میں لے جائے، اور اگر ولی پر بات کرو بولتے تم بزرگوں کو نہیں مانتے، بس پھر ہم ڈر جاتے کیونکہ بزرگوں کا ایک بڑا نام ہوتا۔ اور ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا، جو غلط کام کر کے نا یہ عقیدہ رکھتے کہ ہمارے بڑے ہم کو جنت میں لے جائیں گے، بھائی تمہارا عمل تم کو لے جائے گا، بپائے خود میز بپائے خود، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ چلو کچھ نمبر کم ہے تو ٹھیک، تمہارے پاس کیا ہے؟ ھذا ھدی، یاد رکھنا یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ھذا ھدی، ہدایت کی کتاب قرآن، اور واقعی میں قرآن ہدایت کی کتاب، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ قانون کی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی نظام ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، مجھ سے بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہدایت کی کتاب، تمام شعبوں میں آپ کو یہ آپ کی رہنمائی کرتے، آپ بادشاہ ہو تب بھی قرآن آپ کی رہنمائی کرتے، آپ ایک کسان ہو تب یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرتے، آپ آسمان پر ہو یہ قرآن آپ کی ہدایت کرتا، آپ انجینئر ہے، آپ ڈاکٹر ہے، آپ موچی ہے، آپ درزی ہے، آپ بادشاہ ہے، آپ گورنر ہے، آپ جو بھی ہے، قرآن آپ کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہر شخص کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، ہمسائے کے لیے، ہر ایک کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب۔ تو آپ بتائیے کہ ہم ہدایت کس کتاب سے لے رہے ہیں؟ نہیں، ہم قرآن سے نہیں لے رہے۔ کن لوگوں کو قرآن آتا؟ 1000 میں سے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، باقیوں کو تبھی تک نہیں وہ ہوا ہے نا۔ مسلمانوں میں 1000 میں سے ایک آدمی کو قرآن آتا ہے سمجھ کے ساتھ؟ جب نہیں آئے گا وہ ہدایت کس سے لے گا؟ وہ تو ہدایت لے گا ایک مذہبی پیشوا سے لے گا، مذہبی پیشوا اس کو بولے گا بریلوی ہے کہ دیوبندہ ہے، وہ تو پہلے وہ یہ بولے گا اس کو، شیعہ سنی ہے، حسینی ہے یزیدی ہے، وہ تو اس کو یہ بولے گا۔ اور ہم لوگ ہدایت رہنمائی کس سے لیتے؟ ھذا ھدی،
یہ قرآن سراسر ہدایت کی کتاب ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، اور جو لوگ اللہ کی جو یہ کتاب ہے نا اس کی آیتوں کا انکار کرتے، اس کو چھپاتے ہیں. قرآن کی آیتوں کا کرتے چھپاتے. اب قرآن مجید کو 7 پوشوں میں کسی نے چھپایا؟ جاپان والوں نے، امریکہ والوں نے، یورپ والوں نے. 7 پوشوں میں کس کو چھپایا؟ اس کو ہم لوگوں نے چھپایا. اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں. کون قرآن کو چھپا رہا ہے؟ ہم چھپا رہے ہیں اس کو. آج مسلمانوں سے قرآن کو کس نے پوشیدہ رکھا؟ ہم لوگوں نے رکھا. سب سے پہلے علماء نے اس کو چھپایا، اس کو ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ قرآن تو آئینہ ہے. پھر ہر ایک کا چہرہ اس میں نظر آئے گا. ہر ایک کا چہرہ، عالم کا بھی چہرہ نظر آئے گا، بزرگ کا بھی چہرہ نظر آئے گا کہ بزرگ کس کو کہتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، اچھا کون ہے، برا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے. تو چہرہ یہ تو آئینہ ہے. اس لیے ہر ایک اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے، چہرے کو چھپانے کے لیے شیشے کو چھپاتے. شیشہ نہیں ہوگا بس میں بہت اچھا ہوں، شیشہ نہیں تو میں بہت اچھا ہوں، کیونکہ شیشہ اگر آ گیا پھر مجھے معلوم ہو جائے گا. لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب میں سے. عذاب تو ہوگا مگر من رجز عذاب، دردناک عذاب. یار آسان سی بات، ہم لوگ اسکولوں میں سب پڑھے ہیں نا، ہمیں ایک سلیبس اسکول میں دیتے تھے، تو یہ سوال جواب سارا کچھ اس سلیبس میں. اگر اس سلیبس سے ہٹ کر ہم جوابات دیں گے ہم فیل ہو جائیں گے. تو اللہ نے بھی ایک سلیبس ہمیں دیا نہیں دیا قرآن، اور اگر اس وقت ہٹ کر ہم چلیں گے خدائی سلیبس نہیں ہو، ہم فیل ہو جائیں گے. ہمارا سلیبس اللہ نے ہمیں دیا اور ہم باقی نصابوں پر چلتے، باقی نمبروں پر. کوئی 6 نمبر بناتا ہے، کوئی 10 نمبر بناتا ہے، کوئی اپنا نصاب بناتا ہے، کوئی اپنا نصاب بناتا ہے. ایک فرقے کا اپنا نصاب ہے، دوسرے فرقے کا اپنا نصاب ہے. ایک فرقے کے اپنے نمبر ہے، دوسرے فرقے کے اپنے نمبر ہے. وہ اس پر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے. بھائی اللہ کے کلام کی طرف آ جائے. نہیں ہمارے نصاب میں بھی اللہ کی باتیں ہے، کچھ ہے نا، سارا تو نہیں ہے، کچھ ہے سارا تو نہیں ہے. اب اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا. یار تمہاری ساری کشتیاں چل رہی ہیں، جس نے فضا کو تمہارے لیے مسخر کیا. صرف اس سمندر پر کبھی آپ تحقیق کریں، پانی پر، کہ پانی کو اللہ پاک نے ہمارے لیے کس طرح مسخر کی، آپ حیرت میں جائیں گے. ہدایت اللہ اپنی بڑائی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. نہیں، یہ سائنس کی بات نہیں، یہ صرف رہنمائی. سائنس کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ ہمیں کشتی بنانے کا طریقہ اللہ بتاتا ہے. جب اللہ نے کشتی بنانے کا طریقہ بناتا ہے پھر یہ سائنس ہوتی ہے. اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ پانی کو دلیل بنا رہا ہے اپنی خدائی پر، اپنی ربوبیت پر، اپنی خالقیت پر، اپنے علم پر، اپنی حکمت پر. دیکھو یہ ہے خدا. جب جاپان بولے کہ میں نے تمہارے لیے گاڑیاں بنائی تو وہ ہمیں سائنسدان بنا رہا ہے یا وہ اپنا کمال ہمیں دکھا رہا ہے؟ اپنا کمال ہمیں دکھا رہا ہے. ٹیوٹا گاڑیوں کو میں نے بنایا تو یہ ہمیں مستری بنا رہا ہے، وہ اپنا کمال ہمیں دکھا رہا ہے. اس آیاتوں سے اللہ تعالیٰ اپنا کمال دکھا رہا ہے. یہ میرا کمال جس نے تمہارے لیے پانی کو مسخر کیا. ہاں البتہ کس طرح مسخر کیا اپنی عقل سے ہم جان سکتے، اپنی عقل سے، اپنی صلاحیتوں سے ہم جان سکتے ہیں اس کو. یار ایک کیل پانی میں ڈالتے اور ڈوب جاتا، اور اتنی بڑی کشتی یہ پانی میں کیوں ڈوبتا؟ اچھا ابھی دیکھیں ایک آسان، کوئی بھی مایا چیز جب وہ ٹھوس شکل اختیار کرتا ہے تو وزنی ہوتا ہے نا، اس کی کثافت بڑھ جاتی ہے. پانی جب ٹھوس بن جاتا ہے، برف کی شکل اختیار، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. ہاں یہی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا مسخر کیا. اور ہر چیز دیکھو پانی کیسا محلل ہے. اب میں اس پر نہیں جاتا ہوں،
اگر آپ پانی کی صفات پر جائیں نا، ایک 9th کلاس میں کبھی ہم لوگ پڑھتے تھے، 9th کلاس میں وہ جو پانی کی صفات بیان ہوئے تھے کہ پانی میں یہ صفت ہے، پانی مجھے کم یاد ہے، ابھی بہت عمر گزرا نا، یہ ہم لوگ حیرت میں جاتے تھے. سب سے بڑھ کر یہ محلل ہے، اگر یہ محلل نہیں ہوتا. اچھا، یہ حرارت کو جذب کرنے والا ہے، سب سے زیادہ حرارت کو یہ جذب. اگر یہ حرارت کو جذب نہیں کرتا اور یہ حرارت اپنی شدت کے ساتھ، تو زمین میں ہم رہ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو ہمارے لیے مسخر کی، جس میں کشتیاں چلتی، ڈوبتی نہیں ہے. لاکھوں ٹن ہم لوگ تیل لا رہے، لاکھوں ٹن جا رہے. اگر یہ پانی کا سلسلہ ایسا نہیں ہوتا یا تو پھر ہم کیا کرتے تھے؟ اسی طرح اللہ فرماتا ہے میں نے بر کو بھی تمہارے لیے، خشکی کو بھی جو ہے نا مسخر کی، ہواؤں کو بھی. آج ہماری ریلیں چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹرانسپورٹ چل رہا ہے، جہازیں چل رہے ہیں، اور اس خدا کی کتاب کی طرف نہیں آتے، اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اس کی بڑائی کو نہیں مانتے، اس کی بزرگی کو نہیں مانتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے خوف نہیں کرتے. ایک عام آدمی جو ہم کو لوٹ رہا ہے، جو ہماری جیب پر اثر رکھتا ہے، وہ ہمارا خدا ہے، جو اپنی تعویذیں ہم پر بیچتا ہے، نکاح پڑھواتا ہے ہم سے پیسہ لیتا ہے، کان میں اذان دیتا ہے پیسہ لیتا ہے، اس کو سر پر بٹھا ہے، جو ہر چیز مفت دے رہا ہے. اس کی طرف کس کا دھیان ہے؟ جو غنی بے پرواہ ہے، جو علیم ہے، جو حکیم ہے، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو. آج اس فضل سے کون روزی تلاش کرے؟ سمندروں سے. سمندروں پر کس کا قبضہ ہے؟ امریکہ کا. اور مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں. لیکن وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. کس سے؟ فضل سے مراد روزی ہے، اسی سمندر سے. پہلے زمانے میں مسلمان سمندر میں جو ہے نا راج کرتا تھا، جو قرآن کو جانتا تھا. اس کو معلوم تھا جب اللہ نے مسخر کیا نا تو ضرور مجھے صلاحیت دی. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کام میں لایا. تو اس زمانے کے مسلمانوں نے سمندروں کو مسخر کیا، بڑی بڑی کشتیاں. اور بعد میں جو ہے نا ہم لوگوں کو اللہ پر انہوں نے لگا دیا. اللہ پر انہوں نے سمندروں پر قبضہ کیا اور ہمیں اللہ پر لگا. اس ذکر میں تمہاری روزی اتنا بڑھے گا. اور سورہ واقعہ کو 27 بار پڑھو، تمہارا دکان چل جائے گا. ابھی تو انہوں نے ایک اور بھی وہ کیا، اس صورت کو اتنا پڑھو IMF کے سارے اس سے جو ہے نا چھٹکارا تم پاؤ گے اداروں سے. اللہ کہتے تمہاری روزی سمندر میں ہے، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، تمہاری روزی زمین میں ہے. جو صلاحیتیں اللہ نے تم کو دی ہے اس صلاحیتوں کو کام میں لاؤ، روزی حاصل کرو. ہم اس کو جنتر منتر میں جو ہے نا ڈھونڈتے ہیں. اس جنتر میں یہ ہوتا ہے، اس منتر میں پڑھتے جاؤ. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، روزی خدا کا فضل ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ جیل ہے. اور یہ فضل کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کچھ ہوگا تو شکر، تاکہ تم شکر ادا کرو. ابھی خالی پیٹ سے کیا شکر ادا کریں؟ جیٹ روڈ پر بچوں کو لے جاتے ہیں، دیکھو یہ عام ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. کہتا ہے اس کو دوسرا شکر ادا کریں. پھر انار کو دیکھ سکتے ہیں، پھر آم کو دیکھ سکتے ہیں. وہ جب ریڈی پر کھڑے ہوتے بولتے ہیں 300 روپے کا کلو ہے نا، کرنٹ لگ جاتا ہے. بچوں کو بولتے رازے التے درخت، وہ گھر آ جاتے. بھائی بابا کہ انشاءاللہ سدائے درخت. تو اللہ کہتا ہے جب یہ فضل تم پڑھو گے تم شکر ادا کرو گے. شکر کا مطلب پھر دوسروں کو بھی دو گے. جس طرح اللہ نے اپنے ہاتھ سے سخاوت تم پر کھولے، پھر تم دوسروں کو دینے کے قابل بن جاؤ. اب لینے والے دینے والے سارے بیکاری ہے. ملک بھی بیکاری ہے، سرکار بھی بیکاری ہے، حکومتیں بھی بیکاری ہے. اب فخر کرتے ایسی حکومت یا اللہ لاؤ جو بیک میں جو ہے نا تیز ہو. ایکسپرٹ بیکاری لاؤ، ایکسپرٹ بیکاری جو اس سے بیک مانگ سکے. ایسے ہم لوگوں پر شرم نہیں آتا. آج ہمیں وہ وزیر خزانہ چاہیے جو بیک میں اس نے PhD کیا، وہ بیک حاصل کر رہے ہیں. ہم کو بیکاری چاہیے. ایسا وزیر خزانہ نہیں چاہیے جو ہم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے.
جو ہماری معیشت کو خود ترقی دے دے. ایسا نہیں چاہیے.